کا وہ نک پہ سر جس سے میں حق اٹھی علم کی سحر دل میں بسائی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم سامعین کرام اور معزز مہمان کرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ عزم صدیق، نگاہ فاروق، علم عثمانی. عزم صدیق، نگاہ فاروق اور علم عثمانی تھا وہ شبیر کے ملت کا نگہبان بنا. معزز سامعین، آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت رکھتا ہوں وہ علامہ عثمانی اور ان کے تلامذہ کی خدمت ہے. علامہ عثمانی جہاں ایک مفسر، مدبر، محدث تھے، تو وہیں پر علامہ عثمانی کو اگر میں دیکھوں تو ایک رہنما بھی پاتا ہوں. علامہ عثمانی کو اگر دیکھوں تو وقت کا کارساز بھی پاتا ہوں. علامہ عثمانی جہاں ایک مفسر نکلے وہاں بانیان پاکستان کے اندر برسر پیکار رہنما بھی بنے. اگر دیکھا جائے ان کی خدمات کو تو کیا ہی نظر آتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب پرچم کشائی کرنے کا موقع ملا تو قائد اعظم نے جس بندے کے ہاتھوں میں پرچم کشائی کرنے کی جسارت دی وہ علامہ عثمانی ہی تھے. معزز سامعین، اگر میں ان کی خدمات کی بات کروں تو ان کی خدمات اس قدر ہے جس کو اس کم وقت کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن چند ایک کو بیان کرتا چلوں. کہ اگر میں ان کی کتابت کی بات کروں تو ایسا مرتب کرتے کہ جو دستور و منشور بن جاتا، جس کے بارے میں شاعر کا یہ قول بجا آتا ہے کہ وہ جہاد فکر میں تلوار بن گیا تھا. وہ کہ جہاد فکر میں تلوار بن گیا تھا، وہ کہ قلم اٹھایا تو منشور بن گیا تھا. وہ معزز سامعین، کئی کتب تصنیف فرمائے، لیکن شہرۂ آفاق کتب کو اگر ذکر کروں تو انہوں نے تفسیر عثمانی لکھی. حدیث کی بات کی جائے تو انہوں نے فتح الملہم لکھی، جو آج بھی علماء تو علماء ہے، بڑے بڑے مشائخ کی محفلوں کے اندر نہایت ہی معتبر و مستند سمجھی جاتی ہے. یہ تو بات تھی کتابت کی. اگر بات میں کروں تدریس کی تو ایسی تدریس کرتے جو نہایت محققانہ و مدققانہ ہوتی. طلباء کو مشکل در مشکل مسائل نہایت آسانی سے سمجھا دیا کرتے تھے. وہ اسی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کے مسند تدریس پہ فائز ہوئے. نہ تدریس پہ فائز ہوئے بلکہ تدریس کا حق بھی ادا کیا. صحیح مسلم و بخاری کا درس دیا، اور ایسا درس دیا کہ کسی مائی نے ابھی تک وہ لال جنا ہی نہیں جو اس کا مقابل ہو سکے. اس لیے تو شاعر کہہ اٹھتا ہے کہ نقش قدم ہے اس کا رائے حق کی ضیاء میں. نقش قدم ہے اس کا رائے حق کی ضیاء میں، کوئی پیدا نہیں ہوا اس جیسا زمانے بھر. اس کی تعلیم کو ان کی تدریس کو اگر میں دیکھوں تو اس سے فیض حاصل کرنے والے لوگ ایسے بنے کہ جو وقت کے ایک نامور مجاہد بھی بنے، مفکر بھی بنے، مدبر بھی بنے. انہی میں سے چند ایک کو ذکر کروں. ہمارے ہزارے کے رہنے والے علامہ غوث ہزاروی کو دیکھیں، جو مدبر بھی تھے، مفکر بھی تھے، مفسر بھی تھے. نہ صرف مدبر تھے بلکہ وقت آیا سیاستدان بھی بنے. کئی بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور رکنیت کا حق بھی ادا کیا. اسلام کی بات کی، دستور پاکستان کی بات کی، حکمرانوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نفاذ اسلام کی بات کی، جس کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے. شاعر لکھتا ہے کہ حق کے لیے آواز کو تلوار کیا، غوث ہزاروی نے دل کو باوقار کیا، اور کہا جس نے حکمرانوں سے کہ حق کی بات کرو، کہا جس نے حکمرانوں سے کہ حق کی بات کرو، وہ غلام غوث ہزاروی ہی تھے جس نے دل کو شاد کیا. اگر میں ان کے بھتیجے کی بات کروں
تو ان کے بھتیجے مولانا ظفر احمد عثمانی جو باغنیان پاکستان میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے دین کے لیے بھی کردار کیا، اسلام کے لیے بھی کردار ادا کیا، ملک کے لیے بھی کردار ادا کیا۔ اگر تصنیف کی بات آتی تو اعلائے سنن لکھتے، ایسے فقیہ تھے جس کی فقاہت کو شاعر یوں بیان کرتا ہے کہ فقیہ وقت محدث زماں، فقیہ وقت محدث زماں، اے ظفر احمد تیری تحریر میں ہے نور ایمان، اے ظفر احمد کہ تیری خدمت نے دکھایا کہ علم زندہ ہے، تیری خدمت نے دکھایا کہ علم زندہ ہے، کہ تو نے دین کو بخشا نشاء اے ظفر احمد۔ اگر بات آتی علماء کو متحرک کرنے کی، علامہ عثمانی وہاں بھی بے سر کردار نظر آئے۔ جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی، نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ اس کو متحرک کرنے کے لیے جدوجہد بھی کیا، اور ایسے جدوجہد کیا جو وقت کے لیے مثال بن گیا۔ یہ عظیم رہنما ہم سے 1949 کے اندر رخصت ہوئے، اور رخصت ہوتے ہی ہمیں کس بات کا سبق دیا؟ میں دیکھوں ان کے زندگی کا مطالعہ کروں تو مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ نظر آتی ہے اخلاص، وہ نظر آتی ہے وحدت ایمانی۔ وہ اس بات کو بتا رہے تھے کہ اے لوگوں، اگر متحد ہو کر رہو گے، ایک ہو کر رہو گے تو وقت تمہاری غلامی کرے گا۔ نہ تمہیں امریکہ سے ڈر لگ سکتا ہے، نہ برطانیہ تمہیں شکست دے سکتا ہے۔ وقت ہے اس بات کی کہ ایک ہو جاؤ۔ افسوس، صد افسوس، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج امت ان جیسے عظیم رہنماؤں سے، ان جیسے عظیم مفسرین، مدبرین، مفکرین سے محروم ہو چکی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، نہ صرف مطالعہ کریں بلکہ اپنی زندگی کے اندر اپنانے والے بن جائیں، ان کی ایمانی غیرت کو اپنے اندر اپنانے والے بن جائیں، ان کے منہج پر چل کر ملک پاکستان کے لیے کچھ کر کے دکھائیں۔ آخر میں چند اشعار کے ذریعے انہیں خراج عقیدت پیش کروں گا کہ علامہ عثمانی آپ کے بارے میں شاعر کیا ہی خوب لکھتے ہیں۔ شاعر لکھتا ہے کہ قرآن کا مفسر، قرآن کا مفسر، حکیم دین و ایمان، وہ شبیر کے ہر دل پہ اثر چھوڑ گیا، وہ شبیر کہ ہر دل پہ اثر چھوڑ گیا۔ اور بات آئی قرآن کی تو ذرا سا آگے میں ہو کر چلوں، ذرا یہ بتاتے چلوں کہ ملک پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ تحریک وطن میں جو علم لے کے چلا، تحریک وطن میں جو جھنڈا لے کے چلا، وہ شبیر تھا کہ جنت کا سفر چھوڑ گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔